الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن حجة لكم وحجة عليكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي. بہت ہی محبت سے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمان چاہیے. کچھ 10 منٹ میں کوئی بات عرض کرنی ہے آپ سے بھی اور اپنے آپ کو بھی کرنی ہے. میں نے آج جمعے کی نماز سے پہلے یہ بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کو نعمتوں سے سرفراز فرمانا چاہتا ہے تو اسے اچھائیوں کے موقع پر رحمت فرماتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے دین کو مانتے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات ہوگی کہ اس دنیا میں خود بخود کچھ نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی میدان میں کہیں پر کوئی درخت کا پیڑ کا پتا بھی پڑا ہو اور مل کر ادھر سے ادھر کو چلا جائے وہ خود بخود نہیں جاتا، وہ بھی انسان کے اشارے پر ہے. ایک ایمان والے سے توفیق یقین کسی غیر مسلم کافر یہودی مجوسی کا ہو یا نہ ہو، ہم اس کو کہتے ہیں. اس دنیا میں ایمان والے کا یقین ہے ہونا چاہیے لازمی طور پر اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے اشارے پر. رب العالمین نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک نصیب فرمائے، یہ اللہ کا کرم ہے، عنایت ہے. قرآن مجید کے پڑھنے سننے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ اپنے بندے کو گزرایا. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندے جو اس طرح کے موقعوں کو اچھے طریقے سے گزارے. قرآن مجید میں کتنی اس طرح کی آیتیں آئیں جس میں رب العالمین نے ہم سے بات سے بہت کچھ کرنے کو فرمایا، اور بہت سی آیتیں ایسی آئیں جس میں رب العالمین نے ہم سے آپ سے بہت سے کاموں کو منع فرمایا. مگر کیا کریں، مجبوری یہ ہے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے. ورنہ دنیا کے اندر اتنی شیریں، اتنی پیاری، اتنی شاندار، اتنی لذت بھری کوئی زبان اس آسمان کے نیچے نہیں ہے جو عربی زبان. اس کا تو انداز بیان ہے. جبھی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ معظمہ کے بیچ میں بھیجا گیا. اللہ کی قدرت تو یہ بھی تھی کہ ہمالیہ پر اتار دیتا، اللہ کی قدرت تو یہ تھی. مگر رب العالمین نے جو انتخاب فرمایا آپ کا جس جگہ کا، وہ دنیا کی سب سے زیادہ حفاظت اور ٹکسالی زبان بولتا ہے. اور جس قبیلے کے اندر آپ اس کے لیے بھیجے گئے، عرب میں بھی تو اس قبیلے کی اتحاد کی زبان سب سے شاندار ہے. اس لیے آپ کو بچپن میں وہاں بھیجا گیا اور آپ کو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے فلاں قبیلے کی عورت کا ضرور کیا، العرب، میں عربوں میں سب سے شاندار عربی کا جانے والا. تو عربی زبان کے اندر تو کسی کو بڑی انداز ہے، انسانوں کے دلوں کو لے رہنے والا، چومنے والا. اگر کسی اللہ کے بندے کو تھوڑی بہت سی شدت نصیب، کسی اللہ کے بندے کو تھوڑی بہت سی شدت، تھوڑی سی معلومات کی اگر عربی زبان کی ہو، سچی بات ہے تو قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے میں مزہ ہے. ایک لفظ وہ انسان بالکل بے خود ہو جائے تو لگتا ہے کہ تین اس کے اوپر جادو کر دیا اور پڑھتا ہے. ابھی ہم قرآن مجید سن رہے تھے اپنی مسجد کے اندر، آپ حضرات نے بھی آخری بار اس موقع پر سنا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس موقع پر پورا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، مگر مجھے صرف ایک بات ذکر کرنی ہے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا؟ کسی نہ کسی درجے میں ہر نوجوان کا واقعہ. کبھی تنہائی میں سوچیے گا کہ یہ ہوا سبب تو ہے کہ یہ بھائی اکیلا اور گیارہ اس سے دشمن ہو گئے، کچھ تو ہوگی وجہ. اس دنیا کے اندر کوئی کام خود بخود کا نہیں ہوا کرتا کہ بس بھائی دشمن ہو گئے اور کام چلتا چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی ذمہ داری دی اور آپ کے ذریعے حضرت اسماعیل کے ذریعے وہاں پر دین کا ایک پودا چلا. اور اسی طرح سے آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو ملک فلسطین کا علاقہ دیا کہ جاؤ تم اللہ کے نام کو یہاں روشن کرو اور اللہ کے دین کی یہاں دعوت.
یہ دو علاقے ہو گئے. اس زمانے میں سب سے خطرناک حکومت فرعون کا ظالمانہ نظام. وہاں کسی طرح سے دین کا ایمان کا پودا لگ نہیں سکتا. مکہ مکرمہ کی سرزمین تو بنجر تھی، یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ جب لے کر آئے ابراہیم علیہ السلام بچے کو تو بالکل ایک ایسی زمین جہاں پر نہ پانی نہ گھاس کچھ نہیں. اور سچی بات یہ ہے کبھی تنہائی میں سوچے تو لرزہ آ جاتا. کس طرح چھوڑ کر گئے ہوں گے اپنی بیوی کو اور ایک چھوٹے سے بچے کو. ذرا جنگل میں آدھا گھنٹہ اس وقت بیٹھا کر دکھلا دیجیے مجھے، ایک بھی اللہ کا بندہ نہیں ملے گا. جبکہ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ پورا شہر آباد، ہم تقریباً 5 لاکھ کی آبادی کے بیچ میں جی رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے سڑکیں ہیں اور رات میں بہت دور دور سے پریوں کی آواز آتی ہے. ان تمام باتوں کے باوجود ایک اللہ کا بندہ اپنی بیوی کو 5 منٹ کے لیے ایک ویران جنگل میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا. اور وہ اللہ کا بندہ تو اللہ کے نام پر ایسی جگہ چھوڑ کر آیا جہاں انسانوں کا نام ہے. اس کو تابعداری کہتے ہیں. ایک پودا یہاں لگا، ایک پودا وہاں لگا دین اور ایمان کا. مسئلہ تھا کسی طرح سے ایمان کی دین کی بات مصر کے اندر پہنچے. رب العالمین کے نظام کو سمجھا کرو. رب العالمین کے نظام کو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں زیادہ دی، اللہ نے آپ کو ذہن اچھا دیا. رب العالمین نے آپ کو سوچنے سمجھنے بات کرنے کی صلاحیت اچھی دی. آپ ایک دوسرے کو ہزاروں کو مطمئن کر سکتے ہو. اللہ کی طرف سے نظام بنا کہ مصر کے اندر اللہ کو اپنا دین پہنچانا. اور جب رب العالمین اپنے نظام کو پورا کرنے پر آتا ہے تو ایسی جگہ سے کرتا ہے کہ انسانوں کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا. اور کہانی کہاں سے شروع ہوئی کہ کچھ بھائیوں نے اپنے ایک بھائی سے حسد کیا کہ والد صاحب ان سے محبت زیادہ کرتے ہیں، لہذا ہم کسی طرح سے ان کو نکالو یہاں سے، ہماری نگاہوں سے دور ہو. کہانی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ دنیا کا کوئی بیرسٹر، دنیا کا کوئی وکیل اور دنیا کا کوئی ذہین ترین اس کا باپ بھی نہ سوچ سکے گا کہ جس موقع پر بچے کے لیے بھائیوں کے اندر حسد آیا، اسی موقع پر اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ ملک مصر میں ایمان کا پودا لگ گیا. کہاں کنعان کا گاؤں کا علاقہ اور کہاں ملک مصر. کسی کے حاشیے خیال میں یہ بات نہیں کی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو سوچو. اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا، وہاں سے نکال کر منڈی میں بیچا، وہاں سے لے جا کر ایک اور جگہ پہنچایا، وہاں سے جا کر بادشاہ کے یہاں پہنچایا. اور اس موقع پر گورنر خود خریدنے کے لیے آئے اور وہ اپنے گھر میں لے گیا. اور لے جانے کے بعد اپنے گھر کے اندر جو ساری کہانی ہے اس کے نتیجے میں ان پر الزام آیا اور یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بھیج دیے گئے. جب جیل میں بھیج دیے گئے تو وہاں پر 2 انسان آئے. ان اللہ کے بندوں نے آ کر یہ کہا کہ آپ کا چہرہ بتاتا ہے آپ بڑے پیارے آدمی ہیں، ہم نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بدلا. دنیا سمجھ رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام یعقوب سے اور دور ہو گئے. جس موقع پر کنویں میں ڈالا تو ایک بچہ گھر سے اور دور ہو گیا. جس موقع پر منڈیوں میں بیچا تو بچہ گھر سے اور دور ہو گیا. وہ زمانے کے اندر پیٹیں لگا کرتی تھی، جہاں کنویں سے نکالا تھا اور ملک مصر پر جس منڈی میں جا کر بیچا. اس بیچ میں ہزاروں پیٹیں موجود تھیں مگر ان قافلے والوں نے وہاں نہیں بیچا. مال مفت ضلع دے رہے ہم کہیں اور جا کر بیچیں گے، کہیں اور بیچیں گے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی منڈی پہلی پیٹ میں کیوں نہیں بیچ دیا، دوسرے میں کیوں نہیں بیچا، تیسرے میں کیوں نہیں؟ رب العالمین کا نظام بتا رہا تھا کہ تم بظاہر میرے بندے کو بیچنے چلے ہو مگر خدائی نظام کے غلام ہو، میرے بندے کو مصر پہنچا کر جاؤ. یہ اللہ کا نظام. ایمانی بصیرت چاہیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. مسئلہ اوپری نہیں کہ کس بنیاد پر رب العالمین نے ایک نظام قائم کیا اور سارے کے سارے غلامانہ طریقے پر اللہ کے نظام کے سپاہی بن کر اور اللہ کے بندے کو منتقل کرتے چلے جاتے. اور بیچنے والے سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب، کنویں میں ڈالنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب. جب الزام لگا دیے گئے، جیل میں پہنچا دیے گئے، سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب. اور رب العالمین کی حکمت فرما رہی ہے کہ میری حکمت بالکل صحیح طریقے پر کام کر. اور جا کر بات کی ان اللہ کے بندوں نے کہ ہم نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، ہمیں تعبیر بدلا دیجیے. میں تفصیل میں بالکل نہیں جاؤں گا، وقت آپ کے پاس بھی کم ہے. صرف اتنی بات اللہ کے بندے نے جا کر کہی. آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں. ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک کے سر کے اوپر کچھ روٹیاں رکھی ہیں، پلہ ہوا رکھا ہوا ہے، پرندے اس میں سے نوچ رہے ہیں. اور ایک کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو پھانسی دی جا رہی ہے. ایک ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کو کچھ پانی پلا رہا ہے. آپ ذرا یہ بتلاتے کہ ان دونوں کی تعبیر کیا. یوسف علیہ السلام نے ان کے چہرے کو دیکھا اور چہرے کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں سمجھ گئے. انبیاء کی بصیرت ان کے دل کی نگاہیں کچھ اور ہوتی کہ جلد بازی میں ہی اس بات توجہ سے نہیں سنیں گے. اس وقت ان کا من قبول کرنے کو تیار نہیں. ایک تو بالکل ہڑبڑایا ہوا ہے، وہ ٹینشن میں بات کر رہا ہے، پریشانی کا حال میں بالکل بات سننے کا موڈ میں نہیں. آپ نے کیا فرمایا
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، جب تمہارا کھانا آ جائے گا آرام سے آسودہ ہو جاؤ گے، پیٹ بھر کے کھا لو گے، اس کے بعد تمہارے خواب کی تعبیر کروں گا۔ بے موقع بات نہیں کہی جاتی۔ اور جب ان اللہ کے بندوں کو دیکھا کہ واقعتاً اب متوجہ ہیں، اسی کو ہمارے بزرگ لکھتے ہیں کہ دل ہر وقت نہیں کھلا کرتا، اس میں ہر وقت لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کبھی یہ بند ہوتا ہے کبھی یہ کھلا ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں اللہ اپنے رحمت سے دل کے دروازے کھولتے ہیں۔ اس زمانے میں لینا رکھنا بہت آسان ہوتا ہے، کسی ایک اللہ کے بندے کو سمجھا کر دیکھ لیں کتنی آسانی سے بات کو لے لیتا ہے، ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ، غصہ بالکل دور ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، ہر ایک اپنے اندر مطمئن نظر آتا ہے۔ وہاں پوری بات کہہ دی، جب وقت آئے تو پوری بات بیان کرنا، اور اس کے بعد وہ اللہ کے بندے چلے گئے، خواب کے مطابق کام ہو گیا، ایک کو پھانسی ملی، ایک بادشاہ کا ساتھی بنا۔ ایک زمانہ آیا جب وہ چھوٹ گیا، آپ نے اس سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جب کبھی تمہیں موقع ملے تو ذرا اپنے بادشاہ سے ہمارے بھی تذکرہ، اور چلے آگے۔ 2-3 منٹ کے اندر بات عرض کروں کہ ایک وقت وہ آیا کہ رب العالمین نے سب کو ملا، یہ اللہ کا غیب نظام ہے کہ مصر کے اندر رب العالمین دین کو پہنچوا رہا ہے۔ آنکھیں چاہیے، دل کی آنکھیں مسائل کو سمجھنے کے لیے۔ اس زمانے میں بڑی پریشانی، جب گھر میں پریشانی آئی لوگ واہ واہ کرتے ہیں، ان کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ کبھی کبھی رب العالمین گھر میں دین کو لے کر آتا ہے پریشانی لے کر، کبھی رب العالمین دین لائے گا ٹانگ توڑ کر، اور کبھی رب العالمین دین کو لے کر آئے گا موت دے کر، اور کبھی اللہ دین کو لے کر آئے گا جوان بیوی کو مار کر، اور کبھی اللہ لے کر آئے گا ہزاروں بیماریوں کا شکار کر کے۔ تمہیں دین کو لینا پڑا، یہ اللہ کا نظام ہے، بھاڑ کھانے کی دکان تو نہیں۔ رب العالمین نے دنیا بنا لی ہے، شاندار طریقے پر ستاروں کو سجایا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو ستاروں کے ذریعے سجایا اور چمکایا۔ یہ کوئی کباڑیے کی دکان ہے کیا کہ ایک سامان کو ادھر لڑکا دیا، ایک کو ادھر لڑکا دیا، کوئی کدھر کو لڑک گیا، بالکل پڑا ہوا ہے۔ رب العالمین فرماتا نہیں، ہمارا پورا نظام 100% رب العالمین کے نظام کے مطابق وہ اللہ کے بندے کام کر رہے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک وقت آیا اور آگے اور آگے، اور آنے کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ کے ہاتھ میں بادشاہ نے خود خواب دیکھا، اور جب وہ اللہ کا بندہ بادشاہ کا خواب لے کر آتا ہے کہ آپ نے بڑا شاندار ہمیں تعبیر بتلائی تھی، شاندار آپ نے، ہمارے بادشاہ نے بھی یہ خواب دیکھا، ذرا بتلا دیجیے۔ انبیاء علیہم السلام کبھی کسی سے بدلا نہیں دیا۔ آپ خود سوچے تو انہیں یہ کہنے کا حق تھا کہ ظالموں تم نے مجھے جیل میں ٹھوس دیا، میری جوانی کا بڑا حصہ تم نے برباد کیا، 9 سال ہو گئے میرا کیا قصور تھا، میرے دامن پر کوئی خطا نہیں، میں نے جناکاری نہیں، میرے سردار نے، میرے محسن نے میرے ساتھ اچھائی کی، میں نے اس کی بیوی کی طرف کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، مگر تم نے بات کا وطن پر بننے سے پہلے مجھے جیل میں پھینک دیا، میرا کیا قصور تھا؟ بتاؤ تم نے کیا کیا میری زندگی میں؟ انبیاء ایسے نہیں ہوتے، وہ تو کچھ اور ہوتے ہیں۔ بادشاہ کا نمائندہ آ کر معلوم کرتا ہے کہ یہ خواب ہے، ذرا بتا دیجیے کیا فرمایا؟ ان قریب تمہارے ملک میں تحت جاری ہوگی، 7 سال خطرناک طریقے پر بعد میں، پہلے بہت شاندار زمانہ ہوگا، اس زمانے کے غصے کو اٹھانا ہے، اس زمانے کے لیے استعمال کرنا اور آئندہ کے لیے بھی استعمال کرنا کہ میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں۔ جن لوگوں نے یہ کیا اللہ کا بندہ ان کے ساتھ اپنی طرف سے یہ ہے قرآن مجید۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ معاف کیجیے گا، اگر ہم آپ سے نہ کہیں تو کون کہے گا؟ آپ ہم سے نہ کہیں تو تیسرا کون دنیا میں آئے گا؟ نبوت کا دور ختم ہو گیا۔ اگر کوئی ایک اللہ کا بندہ کسی کے ساتھ غلطی کر دے، ہماری نسلیں معاف نہیں کرتی، تو میں معاف کر دوں؟ تمہارے باپ نے ہمارے باپ کو گالی دی، ہوا بھی نہیں لگی نبوت کی، قرآن ہوا بھی نہیں لگی۔ ہم سب جانے دین اسلام کس کو کہتے ہیں؟ مجھے خاندانی طور پر رجسٹر میں نام ہے، پاسپورٹ میں نام ہے، رجسٹروں میں نام ہے کہ اللہ کا شکر مسلمان، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتے۔ خود بخود ایک بات طے کر لی گئی، ہم پکے درجے کے مسلمان، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر مسلمان ہے، مگر اصلی حقیقت تو کچھ اور ہی ہوا، وہ کچھ اور۔ میں دل نہیں توڑنا چاہتا، مگر حقیقت قرآن مجھ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی یہی۔ اس اللہ کے بندے نے پوری تعبیر بتلائی، اور جب پوری تعبیر بتلا دی تو بادشاہ کے دماغ کیسے ایک دفعہ کچھ انسان کا دماغ اڑ جائے کہ کون اللہ کا بندہ ہے کہ اتنی شاندار تعبیر بتلا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بلا کر لاؤ۔ جب لوگ ان کو بلانے کے لیے گئے، کہا کہ نہیں، میرے کردار کا مسئلہ ہے، ماں بال النسوۃ اللہ کی قطعن ایدیہم، ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اور دنیا میں ایک بدماشی مچائی تھی کہ یہ بتاؤ مسئلہ کیا؟ جب مسئلہ اپنی جانب سے ملک کی خدمت کا آیا تو کچھ نہیں فرمایا، خواب کی تعبیر بتلا دی، اور جب مسئلہ اپنے دامن اور کردار کا آیا اس موقع پر ایک سوال کھڑا کرا کہ پہلے مسئلہ صاف ہو جائے۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے
اپنے بھائی سے دشمنی کی، یہ ہوا نہیں، یہ تو رب العالمین کا نظام ہے کہ نہیں ہم اس طریقے سے ملک مصر میں پہنچانا چاہتے ہیں اپنا لفظ، اپنا ایمان، اپنا دین۔ اور جب وہاں پہنچ گیا رب العالمین نے ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں کا بادشاہ آ کر کہتا ہے کہ ارے اللہ کی پناہ یہ ہوگا کیسے کہ 7 سال کا غلہ 7 سال میں بھی چلانا ہے اور آئندہ بھی اس کو باقی رکھنا ہے۔ ہماری قوم میں ایسے افراد نہیں پائے جاتے۔ وہ اللہ کا بندہ پورے ملک کو کہتا ہے ہم نے تمہیں ذمہ دار بنایا، اب تم ہی اس کو سنبھالو۔ سبحان تیری قدرت، یہ ہے ایمان۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس موقع پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کا حسد کیا تھا؟ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ رب العالمین مصر کی سرزمین پر ایمان اور دین کو پہنچوانا چاہتا ہے۔ ایمان پہنچا وہاں پر، اور پھر کیا نتیجہ نکلا کہ سارے کا سارا اس دین اسلام میں داخل۔ ایک ہی اللہ کے بندے میں ایک عجیب و غریب معاملہ، رب العالمین کے اشاروں کو سمجھنا چاہیے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ کہ ہم ڈھیلے، ہم کمزور ہیں، ہماری طبیعتوں میں جماؤ نہیں۔ اگر کسی موقع پر خوشحالی زیادہ آ جائے ایکشن بدل جاتے ہیں، چالیں بدل جاتی ہیں۔ کسی موقع پر پریشانی آ جائے، کوئی اللہ کا بندہ ہماری خیریت معلوم کر لے، کہتے ہم تو کچھ نہیں فقیر ہیں، ہمارے باپ فقیر، ہمارے دادا فقیر۔ کل تک آگے کر چل رہے تھے، آج زبان بدل گئی، نہ وہ حال ٹھیک نہ یہ حال ٹھیک۔ اس انسانوں کی طبیعت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہ نہیں ہوا کرتا۔ اب یہ قرآن مجید کے سارے واقعات آپ نے بھی سنے، میں نے بھی سنے۔ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ زندگی میں پھر قرآن کے سننے کا موقع فراہم کرنا۔ آخری بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیں کہ جب وقت آیا یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے ملنے کے لیے آئے، سب کچھ ان کے والد بھی آ گئے، ملاقات بھی ہو گئی، سب جمع ہو گئے۔ میں نے بیچ کے پورے واقعے کو ختم کیا اور آنے کے بعد اپنے ابا سے کہتے ہیں یا ابتی جاتا ابا جان، میں نے خواب دیکھا تھا، آپ سے ذکر کیا تھا، آپ نے تعبیر بتائی تھی، یہ اسی کا نتیجہ۔ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بھائیوں نے حسد کیا، بھائیوں نے خون میں ڈالا، بھائیوں نے قتل کا پلان بنایا، اور وہ اللہ کا بندہ کیا کہتا ہے قرآن مجید میں، یا ابتی ابا جان، میں نے خواب دیکھا تھا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اس اخرجنی من السجن، جب رب العالمین نے مجھے جیل سے نکالا۔ ایک سوال قائم کروں آپ سے، ذرا بتاؤ کہانی یہیں سے شروع تھی؟ جیل سے؟ ارے جیل سے پہلے تو حسد تھا، اس سے پہلے کنواں تھا، اس سے پہلے قبر کے پلان تھے، اس سے پہلے منڈیوں کا بکنا تھا، اس سے پہلے دنیا کی غلامی تھی، اس سے پہلے نہ معلوم کیا ہے۔ اپنے بھائیوں سے سامنے اپنے ابا کی موجودگی میں کہانی کو شروع کرتے ہیں یوسف، تو یہ نہیں کہتے کہ دیکھو تم نے وہ کیا تھا میرے ساتھ، میں بالکل بیوقوف ہوں، کہانی کو وہاں سے شروع نہیں کیا، بلکہ بیچ میں سے کئی بھائی شرمندہ نہ ہو جائیں۔ اس کو نبوت کہا جاتا ہے، اس کو نبوت کہتے ہیں۔ ابھی قرآن کی ہوا میں نہ لگی میرے جوانوں، ہم ہاتھ جوڑ کر اسی لیے تو کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے حقیقت دین کی طرف کو، وقت کم بہت کم ہے، دنیا بہت تیز سے سجادیت کی طرف ہو جا رہی۔ اس زمانے کے اندر اپنے ایمان کا بچانا دو بار ہے، اس زمانے میں اپنی تہذیب کا بچانا دو بار ہے، اس زمانے میں اپنی تہذیب کے لیے حفاظت بہت مشکل ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ اگر جم جائے رب العالمین اس کے قدروں کو جمائے۔ فرمایا کہ اخرجنی ابا جان کو بہت یاد ہے جب مجھے رب العالمین نے جیل سے نکالا، وجاء بكم من البدو، آپ کرام دیہات سے آ گئے، اور اس کے بعد کیا فرماتے من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، شیطان کم وقت نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان غلط فہمی ڈال دی۔ سلام موجود تمہارے اوپر، اللہ کا ہزاروں سلام تمہارے اوپر۔ اس کا نبوت کہتے ہیں، یہ ہے قرآن مجید، اس کو کہتے ہیں قرآن مجید۔ اب کتنی لمبی خطرناک کہانی، انہیں وہ بھی جانتے تھے کہ یہ سب کچھ میرے بھائیوں نے کیا کیا، یہ کچھ نہیں کیا، میرے بھائی خدائی مشین تھے، رب العالمین نے گویا کہ انہیں اس کام کے لیے موقع دیا، انہیں نہ مجھے ایک منٹ کنویں کے اندر ڈالا، یہ سب کچھ رب العالمین کا غیر نظام تھا، اور وہ صرف یہ کہ ملک کے مصر میں رب العالمین اپنے دین کو پہنچوانا چاہتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا کبھی سنا ہوگا آپ نے کہ ڈنڈا تھا ان کے پاس، اگر مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، مارا تو سمندر کے اندر رات سے نکل گئے۔ جس موقع پر فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اس موقع پر اس ڈنڈے نے سارے کے سارے اژدہوں کو نکل لیا۔ یہ تو قرآن مجید کی گواہی ہے، مگر بہت سے موقعوں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب فرعون ظلم کر رہا تھا بنی اسرائیل پر، تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھا کر ٹھوکر کیوں نہیں مارا؟ رب العالمین چاہتا ہے کہ نہیں، تم وہیں ہاتھ ہلاؤ گے جہاں ہمارا اشارہ ہوگا، اور جہاں ہم نہیں کہیں گے خبردار ایک قدم آگے بڑھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی بصیرت نصیب فرمائے۔ عاجزانہ طور پر اپنے جوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی دلچسپ ہونے کا مقصد نہیں، رمضان المبارک میں ایک اعتبار سے آپ نے قرآن سن لیا، اللہ کے لیے تراویح نہ چھوڑ،
ذرا بھی نہ چھوڑیں. یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. جلدی کی مجبوری مولوی صاحب کی یہ ہے انہیں مدرسے کا کام کرنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بھائی تاجر ہو تو اس نے اس لیے قرآن مجید سن لیا ہو کہ ایک مرتبہ ترتیب سے سن لیں، اس کے بعد جہاں موقع ملے گا اگر ارادہ یہ ہے تو 1000 بار مبارک. لیکن اگر ارادہ یہ ہے کہ غلط طرح سے پڑھیں گے یا اس کے بعد نہیں پڑھیں گے تو کہیں ایسا ہو کہ معاملہ خطرناک ہو جائے. آج بادشاہ فقیر کے دروازے پر آیا ہوا ہے. رب العالمین کہتا معبود جو چاہے مانگتے ہو. اللہ کا کرم، اللہ کی عنایت ہمارے دروازوں پر. ہم سے بڑا ذلیل کون ہوگا جو آئی ہوئی رحمت کو واپس کر دے. اللہ دل کی نگاہیں نصیب فرمائے، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، پڑھانے والے کو بھی قبول فرمائے، قرآن مجید کے سننے والے کو بھی قبول فرمائے. اس سننے اور پڑھانے کو ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ.